انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بعض نوجوان جو ہے بڑی بے ادبی کے ساتھ نام لے لیتے ہیں بعض بزرگوں کے، تو یہ ٹھیک نہیں، ہم اختلاف کریں لیکن اختلاف اس طور سے کریں جیسے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے کیا۔ کوئی اہل حدیث ابن عربی کے ساتھ یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، حضرت شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، لیکن میں نے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے اور جامع مسجد کی منٹگومری کی، اس میں انہوں نے بات کہتے ہوئے الفاظ کہے انہوں نے حضرت شیخ ابن عربی سے، اور پھر انہوں نے کوٹ کیا کہ شیخ احمد سرہندی یہ لکھتے ہیں کہ من ذل بردار خان ایشانم، میں تو شیخ ابن عربی کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہوں۔ ذرا اندازہ کیجیے اپنے عجز کا، من ذل بردار خان ایشانم لیکن چکنم، معاملہ صفات باری تعالیٰ، لیکن میں کیا کروں، مجھے شیخ ابن عربی سے اختلاف کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ صفات باری تعالیٰ سے متعلق ہے، لہذا ان کی رائے سے میں اختلاف کر رہا ہوں لیکن ان کی شان میں سوء ادب سے نہیں، اختلاف بھی ہوگا تو ادب کے ساتھ ہوگا۔ بس یہ میں چاہتا ہوں کہ اختلاف کتنا بھی ہو لیکن یہ ہے کہ ان بزرگوں سے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تقریباً تمام صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی بہت بڑے محدث، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں کے مابین وحدت الوجود اور وحدت الشعور کے درمیان باریک سا تعبیر کا فرق ہے، چنانچہ انہوں نے 30ویں اصطلاح ایجاد کی، توحید وجودی، وجود میں توحید۔ یہ در حقیقت میں نے پھر عرض کر رہا ہوں تیسری مرتبہ، باریک مسئلہ ہے، مسئلہ فلسفے کا ہے، یہ دین کا نہیں ہے، لیکن چونکہ بہرحال ہمارے بزرگوں نے اس سے بحثیں کی ہیں تو ہمیں جو ہے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے۔ اب آگے چلیے، تیسرا مسئلہ جو اس شرک فی صفات کے حوالے سے حل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی تک ہم نے صفات کی بات کی ہے، انسانوں کی صفات، فرشتوں کی صفات، ملائکہ کی صفات، انبیاء اولیاء اللہ کی صفات، لیکن ایک صفات وہ ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں سائنس میں، پراپرٹیز آف دی میٹر، فلاں چیز کی یہ خاصیت ہے، فلاں چیز میں یہ صفت ہے، فلاں چیز کے اندر یہ تاثیر ہے، فلاں چیز میں یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ساری کیمسٹری فزکس وغیرہ اسی پر چلتی ہے نا۔ تو ہمارے ذہن میں جدید جو سائنس ہے اس نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ پراپرٹیز آف دی میٹر آر پرماننٹ، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی، جبکہ اصل توحید فی صفات کا تقاضا کیا ہوگا؟ یہ پراپرٹیز، یہ تاثیرات، یہ صفات، یہ خواص اللہ نے عطا کیے ہیں، ذاتی نہیں ہیں، اور جب تک چاہے گا اللہ یہ صفات ظاہر ہوگی، جب نہیں چاہے گا صفت ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ ہے در حقیقت یہ توحید فی صفات کا تقاضا کہ میٹیریلزم جو ہے ایک فلسفے کی حیثیت سے، ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کی حیثیت سے میٹیریلزم سے انسان جو ہے نجات حاصل کرے۔ اب مثال کے طور پر اس کا کتنا بڑا جو ہے ہمارے بڑے بڑے جو ہے شخصیتیں اس کے شکار ہو گئی، سر سید احمد خان شکار ہوئے جنہوں نے کہ معجزات کا انکار کر دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی کی یہ پراپرٹی ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، پانی اپنی سطح پر قرار رکھتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عصا پڑے پانی کے اوپر سمندر پر، سمندر پھٹ جائے؟ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی۔ یہ سر سید احمد خان کا موقف ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہواؤں کا معاملہ تھا، ایک بڑی تیز ہوا چلی، وہ سمندر کو ایک طرف لے گئی، پھر بعد میں وہ ہوا بند ہو گئی، سمندر واپس آ گیا۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے فنفلق البحر وکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ جو ہے چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا۔ الفاظ یہ ہیں، لیکن کیا ہے ذہن کے اوپر وہ نیوٹونین دور جو تھا، نیوٹونین فزکس، پراپرٹیز آف دی میٹر، لاز آف نیچر، لاز آف موشن، یہ تو بالکل اصل ہے، وہی سے زیادہ مضبوط ہے، ان میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں۔ آگ کی صفت ہے، آگ کی پراپرٹی ہے، وہ جلا دیتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہو اور وہ جلے نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا معجزات، اسی کو نیچریت کہتے تھے ایک زمانے میں، جب سر سید کا یہ فکر جو ہے عام ہونا شروع ہوا، اور اس کے پھر اور بہت انڈے بچے دیے ہیں بہت سے لوگوں میں۔ قادیانیوں نے بھی یہ چیزیں جو ہے سر سید سے اخذ کی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں کے منکرین حدیث جو ہے غلام احمد پرویز ہوں یا کوئی اور ہو،
ان سب کے بابا آدم سر سید احمد خان تھے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ سر سید احمد خان مرحوم، ان کی شخصیت کے دو پہلو تھے. ایک پہلو بہت عمدہ تھا، مسلمانوں کے ہمدرد، بہی خواہ، مسلمانوں کے لیے ان کے خیر خواہ، ان کے لیے بہتری سوچنے والے. ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا معاملہ ہو جائے گا اگر انہوں نے جدید تعلیم حاصل نہ کی، اگر وہ بالکل جو ہے آئیں گے نہیں، نہ ملازمتیں ملیں گی، وہ تو صرف ستے رہ جائیں گے یا کسائی بن کر رہ جائیں گے اور تو کچھ کام ان کا ہوگا نہیں. تو وہ ایک محب قوم کی حیثیت سے ان کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے. اس اعتبار سے وہ ہمارے بہت محترم ہے اور بہت ہی قابل عزت انسان ہے. لیکن وہ جو متکلم اور مفسر بن کر بیٹھ گئے، اس کے اعتبار سے ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی. جنات کا انہوں نے انکار کر دیا. وہ تو چونکہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتے جنات تھے. جن سے مراد در حقیقت یہ جو کہہ دیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے، یہ استعارہ ہے، محاورہ ہے. آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو آگ تو نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہتا ہے. لیکن مشتعل مزاج انسان کو جن کہہ دیا گیا، جو کہ غصے میں ایک دم آ جائے، ایک دم بھڑک اٹھے، جیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے ایسے وہ جنات. اب یہ ان کی تعبیر ہے. فرشتوں کا انکار کر دیا کیونکہ فرشتے نظر نہیں آتے. فرشتے نہیں ہیں، یہ سب فورسز آف دی نیچر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. فورسز آف دی گریوٹی ایک فورس آف دی نیچر ہے، اس میں فرشتہ قرار دے دیا گیا. یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ اگرچہ آج وہ میٹیریلزم ختم ہو چکا ہے فزکس کی دنیا سے بھی. جب سے کہ دوسرا دور آیا ہے، آئنسٹائن کا دور آیا، ریلیٹیوٹی کا دور آیا، اس وقت سے یہ سارا معاملہ جو ہے بدل کر رہ گیا ہے. اب وہ نہیں ہے صورت. اب تو میٹر جو ہے، پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو میٹر واز انڈسٹرکٹیبل، میٹر ختم ہو ہی نہیں سکتا. اور اب ہمیں معلوم ہے میٹر انرجی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. میٹر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، وہ انرجی بن گئی. پہلے یہ انرجی اور میٹر یہ علیحدہ کیٹیگریز تھی سائنس کی. آج یہ ایک ہی ہے، انٹر کنورٹیبل ہے. تو اس اعتبار سے وہ جو نیوٹونین دور تھا فزکس کا، اس کے جو اثرات تھے ہمارے مفسرین پر، ہمارے علماء پر، اس میں معجزات کے انکار والی بات بھی آئی ہے. اسی مادے کی صلاحیتوں پر اعتماد اور توکل کرنا سے مادہ پرستی، عملی شرک کی ایک خفی شرک کی شکل پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے اپنے ذہانت، اپنی فطانت، اپنے علم اور ان چیزوں پر اور مادی اسباب و وسائل کے اوپر اعتماد اور زوم ہو جانا. یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، کیوں؟ مجھے معلوم ہے میرے پاس سارے وسائل اور ذرائع موجود ہیں. کل صبح مجھے ضرور جانا ہے، مجھے اسلام آباد جانا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ میں نے ساری تیاری کر لی ہے. گاڑی کی جو ہے وہ سروس کروا لی ہے، اس میں پیٹرول کا جو ٹینک ہے وہ فل کرا لیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صبح اٹھوں میں چل دوں گا، کیونکہ مادے پر پورا اعتماد ہے، مادی وسائل و اسباب پر پورا اعتماد ہے، پورا توکل ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ پھر میرے جانے میں کیا رکاوٹ آئے. لیکن اسی بات کو قرآن مجید میں سختی سے روک دیا گیا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا. چاہے سارے وسائل ہیں، سارے اسباب ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کام کے ہونے کا دار و مدار اللہ کے اذن پر ہے. اسی لیے لا قوت الا باللہ، اسی سورہ کہف کے اندر جہاں یہ آیت آئی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہیں پر یہ بھی آیا ہے، دو اشخاص کا جو ہے وہاں پر مکالمہ آیا ہے 5ویں رکوع میں. ان میں سے ایک مال مست تھا، ایک خدا مست تھا. خدا مست درویش اور ایک مال مست سرمایہ دار. ان دونوں کا مکالمہ آیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے.